حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھنے لگے تھے. وہ ایک بیوہ اور غریب عورت کا بچہ تھا. ایک دن اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں مولوی کے ساتھ بیٹھنے لگا. ان کو ویسے تو کہیں بھی چلا جائے, کسی بھی دہشت گرد تنظیم کا رکن بن جائے خیر ہے, واپس نہیں لا سکتے, لیکن اگر دین کا نام سنا نا تو ماں شیرنی بن جاتی ہے اور باپ تو پہلے سے ہی شیر ببر ہے. یہاں آ جاتے, جی ہمارا لڑکا جہاد میں چلا گیا, آپ کو پتا ہے. میں نے کہا ہاں, جمعے میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ جاؤ جہاد میں. کہتے آپ کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا آپ کو لے کے جاؤں گا. آپ کو لے کے جانا ہے. خدا کا شکر کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی اولاد دی ہے جو دین پر آ رہی ہے, ایسی اولاد ہے جن کے دل میں جہاد کی عظمت و محبت ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. تو اس نے آ کے امام اعظم کو کہا کہ آپ تو بڑے آرام سے بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اور یہ بیوے کا بچہ ہے, یہ کیا کھائے گا؟ تو امام صاحب کے منہ سے نکلا, انہ یاکل الفستج مع الفالوجج علی ید الملوک, یہ بادشاہوں کے ہاتھ سے پستہ اور فالودہ کھائے گا. امام صاحب کو جب احساس ہوا کہ یہ طالب علم غریب گھرانے کا ہے تو حضرت رحمت اللہ علیہ بغیر ان کو سمجھائے کسی نہ کسی بہانے ان کو پیسے پہنچاتے تھے. امام ابو حنیفہ, ابو یوسف لکھتے ہیں ہوا مالکی لہو ان یبیعنی فی السوق, ابو حنیفہ میرا مالک ہے, اس کو بازار میں بیچنے کا اختیار ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں پوری تربیت الی النہایہ فرمائی اور محسوس نہیں ہونے دیے. بالکل ایسا زمانہ آیا کہ امام ابو یوسف قاضی القضات ہو گئے. ہارون الرشید اپنے گھر سے جلدی سے نکلے اور برتن میں پستہ اور فالوجہ تھا, اور حضرت سے کہا کہ حضرت تھوڑا سا آپ چکھ لے, بہت لذیذ ہے. فبکا ابو یوسف, امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہو گئے. تو ہارون رشید یکدم دیکھنے لگا کہ شاید اس میں کوئی کانٹ آیا, کوئی نامناسب چیز ہے. اور نے کہا یہ بات نہیں ہے, میں جب چھوٹا تھا اور بہت غریب تھا, حضرت کے ہاں پڑھتا تھا, تو میری والدہ ان سے لڑنے آ گئی تھی. تو حضرت امام ابو حنیفہ کے منہ سے نکلا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے بادشاہوں کے ہاتھ سے پستہ اور فالودہ کھائے گا. میرے استاد ایسے مستجاب ہے کہ ان کی دنیا کی باتیں بھی اللہ نے اس کی عزت رکھی ہے, اور آج بادشاہ کے ہاتھ سے مجھے پستے اور فالودے کھلا رہا ہے. فما تقول ما قال لنا فی الآخرہ, پھر امام ابو حنیفہ نے ہم کو آخرت کی جو باتیں کہی ہے قرآن و سنت سے, اس کا کیا کہنا ہے, جب عام باتیں بھی اللہ نے ان کی رکھی ہے اور نتیجے بہترین نکلے ہیں.